بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ویڈیو کا موضوع ہے ایک عورت اور اس کے بیٹے کا واقعہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو فل واچ کریے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین سرویدی عوارف المعروف میں اللہ کے نیک محبوب بندوں کے اوصاف و دراز و نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ فقر اور فقیری میں منشاء الہی شامل ہوتی ہے۔ ناظرین، فقیری کے دوران مجاہد کاٹ کر صاحب کرامت بن پاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک عورت تھی جو غوث الاعظم کی شان کو نہیں جانتی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث الاعظم کے بارے میں سنا کہ آپ ولی بھی ہیں اور ولی بھی کامل ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات بھی ہیں، جو بھی دعا آپ کے منہ مبارک سے نکلتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یعنی ادھر دعا کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر اٹھتا ہے۔ آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والے، امداد کو پہنچنے والے، اللہ کے حکم سے مدد کرنے والے۔ وہ یہ باتیں سن کر حضرت غوث الاعظم کا گرویدہ ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا، ایک بزرگ ولی بھی اور ولی کامل بھی ہیں اور ساری دنیا ان سے فیض پاری ہے۔ میں بھی ان سے فیض کا خواہشمند ہوں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ مجھے ان کی صحبت میں دے دو تاکہ میں بھی ان سے وہی فیض حاصل کروں جو دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا یہ ارادہ سنا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت، میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا ہے۔ میں اس کے شوق کی وجہ سے اس کو آپ کے قبضے میں دیتی ہوں اور میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت غوث الاعظم مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت اپنے بیٹے کو دیکھ کر واپس تو آ گئی تھی۔ ماں کی ممتا کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اندر باہر ابال اٹھتا اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھٹھانے مارنے لگتی۔ اگرچہ علم و دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑ آئی تھی، لیکن دل بے چین تھا کہ بچہ کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپتی اور بیٹے کو ملنے پہنچی۔ بیٹے کو ملی تو بیٹے کو دیکھ کر سسک گئی، بلک گئی، تڑپ گئی اور دیکھتے ہی کہا، بیٹے، یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تیرا حال کیا ہو گیا ہے کہ تو سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا یہاں تجھے بزرگ کی طرف سے کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ناظرین گرامی، بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا، وہ مجاہدے میں غرق تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹے، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں یہ سب سہ نہیں سکتی۔ بچے نے کہا، ماں کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، تو بتا کہ تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو کی روٹی، کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میرے گھر میں تجھے مرغ مسلم ملتا تھا اور عمدہ غذا جو شہر کے امراء کا کھانا وہ تجھے ملا کرتی تھی، اور یہاں پر تو جو کی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بھی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ یہ بتا کہ نوالا تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں ابھی جا کر غوث الاعظم سے پوچھتی ہوں کہ میں کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور یہ آپ نے کیسی حالت کر دی۔ ماں تڑپ اٹھی
اور حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مرغ مسلم کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے ہی یہ مرغ مسلم کھایا ہوگا۔ اس نے غصے میں یہ نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت غوث الاعظم نے کھایا بھی ہے انہیں یا نہیں۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا اور وہ لاغر ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اور آپ ہیں کہ یہاں پر مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شفقت سے سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا، کیونکہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت جھٹ سے بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ جو بوشیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت دے جو چاہے کھائے۔ یہ دیکھ عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو بچانے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند بن گئی ہوں۔ اب میں کچھ بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کر دوسروں کو بھی فیض یاب کرے اور آپ کی طرح مستحب الدعوت میں بنے اور ہمیں روز حشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان جس طرح صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتار عمل دو چند ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کی صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ استفادے کی سچی طلب ہو۔ ناظرین کرام، اس کے لیے ان بزرگوں کے کڑوے کسیلے جملے بھی سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ طالب علم اگر معلم کی سختی برداشت نہ کرے تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصوف کی کتاب کے مطالعے میں معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کامل اور ماہر کے حوالے کیا ان کی حالت میں بدل گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مخدوم رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ تھانہ میں بھون میں تھے،
کچھ بے اصولی کی بنا پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے حضرت خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکال دیا۔ ان کے اندر سچی تڑپ اور محبت تھی۔ یہ پھاٹک سے نکل کر فٹ پاتھ پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکال دیا ہے تو اب آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، یہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو سرکاری ہے، میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں؟ غرض کہ حضرت خواجہ صاحب پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پھر ترس آیا کہ بیچارے کے اندر سچی طلب ہے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد تاج خلافت لیے ہوئے خانقاہ سے نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔